السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ علماء کرام میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی پرسنالٹی موجود ہیں. آپ نے 5 ماسٹرز کیے ہیں, ماشاءاللہ ایم فل کیا ہے, آج کل پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں اور جمعیت اہل حدیث کے پریزیڈنٹ ہیں حشام الہی ظہیر صاحب. حشام بھائی آپ کا بہت شکریہ اور آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. کاٹ لیا. جی ماشاءاللہ ایڈوکیٹ بھی ہیں حشام بھائی اور بڑے اچھے وکیل ہیں. حشام بھائی ایک تو آپ اپنی جماعت کا تعارف کروائیے گا. جمعیت اہل حدیث, آپ ماشاءاللہ صدر ہیں جمعیت اہل حدیث کے, اور آپ نے اس عمر میں ماشاءاللہ آپ کی 43-42 ایج ہے, اس ایج کے اندر آپ پریزیڈنٹ بنے, آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ کی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے اس کے پیچھے. اور مجھے ایک یہ بتائیے گا, لوگوں میں کنفیوژن ہے, مرکزی جمعیت اہل حدیث کیا ہے اور جمعیت اہل حدیث کیا ہے, یہ بھی بتائیں اور اپنی جماعت کا تعارف بھی کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے کہ میری عمر 44 سال ہو گئی ہے ماشاءاللہ, اور جمعیت اہل حدیث پاکستان راؤ صاحب عوام جو اہل حدیث عوام ہے وہ جانتی ہے, جو دینی جماعتیں وہ جانتی ہیں. اس کی بنیاد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے رکھی تھی جی, اور ان کی شہادت کے تقریباً آپ یوں سمجھے 37 سال, مجھے عمر بھی 8 سال تھی تو 37 برس مجھے لگے ہیں اس کا صدر بنتے ہوئے. ہمارے اہل حدیثوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گدی کا سسٹم نہیں ہے جی, کہ ایک بندہ جائے تو ساتھ ہی دوسرا گدی پہ بیٹھ جائے, بلکہ یہ زیادہ سخت کرائٹیریا ہوتا ہے. اتنا زیادہ پڑھنے لکھنے کے بعد انہوں نے آپ یہ سمجھے کہ میں صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان بناؤں. دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ مرکزی جمعیت اور جمعیت اہل حدیث کا کیا فرق ہے, تو ساجد میر صاحب کافی پاپولر ہیں, وہ چونکہ اس میں دینی حلقوں میں پاپولر ہیں, لیکن عوام میں جو پوزیشن ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. لیکن میں یہ وضاحت, آپ نے اچھا کیا کہ یہ سوال کر دی ہے, یہ وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے یہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے دور میں بھی موجود تھی. یعنی ابو جان نے وہ مرکزی جمعیت کے ہوتے ہوئے جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی تھی, ان کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے. مثلا ایک عام فہم بات ہے, آپ علامہ احسان الہی ظہیر کی تقاریر اٹھائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ضیاء الحق کی اپوزیشن کر رہے ہیں, ضیاء الحق کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں. اس وقت جو مرکزی جمعیت کی قیادت تھی میاں فضل حق رحمہ اللہ اور مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ, وہ پرو ضیاء الحق تھے اور وہ ضیاء الحق کی پارلیمنٹ کا حصہ بھی تھے, یعنی ان کے رکن شورا بھی تھے. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اسماعیل سلفی صاحب اور مولانا داؤد غزنوی کے بعد پرو گورنمنٹ سرکاری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ بن گئی, تو وہ کنٹینیو اس کا تسلسل. ابو جان شہید ہو گئے, جمعیت اہل حدیث کو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا اور تشدد. ویسے حشام بھائی کون تھے ان کی شہادت کے پیچھے؟ ہاں, ان کی شہادت کے پیچھے اب یہ بھی بات ہے کہ المیہ کی بات آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں کر دیتا ہوں کہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید جب شہید ہوئے تو ان کی جو قتل کی FIR تھی وہ کس کو کاٹنی چاہیے تھے, مدعی کون ہونا چاہیے؟ ان کے بچوں میں سے, بھائیوں میں سے کوئی ہوتا تو ان کی مدعی ہم نہیں تھے. پہلا ظلم تو یہ ہوا. اور جو لوگ مدعی بنے انہوں نے جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے, میں اب نام نہیں لیتا. ابو جان کی FIR کے اندر جو پہلا شبہ تھا وہ اہل تشیعوں کے بارے میں تھا, اور پھر کیونکہ گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی اور ضیاء الحق کی تھی تو ابو جان ضیاء الحق کی بہت بڑی اپوزیشن تھے. تو جماعتی سوچ یہ تھی کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے تاکہ اصل قاتل پکڑیں. یہ عام فہم بات ہوتی ہے کہ بھائی آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہے, آپ صدر ہیں, آپ پکڑیں قاتل, یا ہمیں قاتل دیں یا نہیں تو آپ ہیں, یعنی ایک عام بیانیہ ہوتا ہے. ابتسام بھائی کی عمر کتنی تھی؟ ابتسام بھائی 15 سال کے قریب تھے, تو 15 سال کے ہی تھے, تو میٹرک کے انہوں نے پیپر دیے ہوئے تھے, تو وہ بھی نہیں مدعی. میں کہتا ہوں میرے چچا نہیں مدعی, کوئی مدعی نہیں تھے. بہرحال وہ یہ مسئلہ بنا کہ وہ بعد میں انہوں نے ایک گروہ پکڑا تصور نقوی وغیرہ کا, اور ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی یہ ہیڈ منی جو ایران سے لگی تھی, آج کل میری بھی لگی ہوئی ہے قادیانیوں کی طرف سے, اس دور میں ابو جان کی ہیڈ منی $5 لاکھ تھی. آپ کی کتنی لگی؟ اتنی ہی ہمیں اطلاع ہے. ایجنسیوں اداروں نے جو تھریٹ لیٹر جاری کیے ہیں اس کے اوپر کم ہے, ویسے آپ کی زیادہ ہونی چاہیے. اتنا زیادہ میں خطرناک ہوں. تو وہ بہرحال انہوں نے, اللہ کا شکر ہے اداروں نے ان بندوں کو پکڑ بھی لیا, پروب بھی کیا. بہرحال تو وہ جو تصور نقوی وغیرہ تھے ان کو پکڑا گیا, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے ان کو ایران بھیج دیا, اور ان کو بھی اگر وہ قاتل تھے تو ان کو یہاں پہ کیفر کردار تک پہنچاتے, اگر نہیں تھے تو قاتل سامنے لائے جاتے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مرکزی جمعیت کا گروہ پرو ضیاء الحق تھا, تو اس گروہ نے کمپین چلانا شروع کی کہ ابو جان کی جو تحریک قتل کی چلا رہے تھے نا, اس میں قاضی عبدالقدیر خاموش نام کے شخص تھے, اس وقت یوتھ فورس کے پریزیڈنٹ تھے. تو یہ ساجد میر صاحب نے اس کے اوپر قتل کا الزام لگا دیا کہ یہی قاتل ہے. تو وہ پرو ضیاء الحق اور پرو نواز شریف پالیسی جو تھی وہ کارگر ثابت ہوئی. تو یہ جو جمعیت اہل حدیث آپ سمجھیں کہ اس وقت یہ ساجد میر صاحب کی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاپولر, ظاہر ہے جب لیڈر ختم ہو جائے تو دوسری لیڈرشپ
چلی جاتی ہے. پھر آپ 37 برس کے بعد الحمدللہ 1.25 سال پہلے جب سے میں صدر بنا ہوں تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے اندر 6000 سے زائد مساجد جو پہلے کسی نیٹ ورک میں نہیں تھی جمعیت اہل حدیث کے نیٹ ورک میں آ گئی. 2 لاکھ سے زائد افراد نے خود اپلائی کر کے اس کی رکنیت لی ہے, میں نے نہیں کہا, خود اپلائی کر کے. تو اگر میں خود کروں گا تو انشاءاللہ اس کی تعداد 10-20 لاکھ بھی تجاوز. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر میں سمجھوں کہ پہلے جو اہل حدیث تھے وہ کسی مرکز کے تحت نہیں تھے, ہاں جمعیت کے نیٹ ورک میں نہیں تھے, نیٹ ورک میں آ گئے. اب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ نون لیگ میں بھی ہیں تو جمعیت میں آ جائیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں تو ملک میں کم و بیش 2 کروڑ سے زائد اہل حدیث ہے تو وہ جماعت میں آئے.